آج پشاور ہائی کورٹ میں ایک کیس کی سماعت تھی، تو اس میں جو درخواست گزار کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا جی پشاور میں ورکرز کنونشن کے لیے درخواست دی تو دفعہ 144 لگا دی گئی. درخواست دی جی پاکستان تحریک انصاف نے. تو جسٹس اعجاز انور صاحب نے کہا لگتا ہے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن فیل ہو گئے ہیں. اور جسٹس اعجاز انور نے کہا اگر حالات خراب ہیں تو پھر الیکشن کو کیوں ملتوی نہیں کرتے، ایسا کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہیں. تو درخواست گزار نے کہا کہ درخواست گزار کے گھر رات پولیس گئی کہ اوپر سے آرڈر آیا ہے. تو جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ اوپر تو صرف اللہ ہے، پتہ نہیں ان کے اوپر کون ہے. باقی سیاسی پارٹیاں جلسے کر رہی ہیں، انتظامیہ اس پر کیوں کچھ نہیں کہتی. تو اس پر جسٹس عتیق شاہ نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ قانون پر عمل درآمد کروائیں. تو مصدق ملک صاحب سوال میرا یہ ہے کہ یہ تو پشاور ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان بھی ایسی آبزرویشن دے رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ باقی پارٹیوں کو جلسے کی اجازت ہے، جیسے کہ بلاول صاحب آج کل کے پی کے میں بہت جلسے کر رہے ہیں. تو تحریک انصاف کو اگر جلسوں کی اجازت نہیں ملتی اور رات کو پولیس ان کے گھر پہنچ جاتی ہے کہ تم جلسہ نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نگران حکومت جو ہے وہ واقعی جانبدار ہے. تو نگران حکومت کس کو فیور کر رہی ہے؟ اگر پیپلز پارٹی روز جلسے کر رہی ہے کے پی میں اور بھائی کو اجازت نہیں مل رہی جلسے کرنے کی، تو پیپلز پارٹی کہی جا رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. جو جلسے کر رہی ہے اور جلسوں میں آ کے کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں، جلسہ بھی کر رہی ہے، کارنر میٹنگز بھی کر رہی ہے اور ساتھ میں کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. بات اصل وہی ہے، وہ جو رک گئے نا آتے آتے، وہ خط لکھ ڈالا، اس ظالم خط نے سارا لیول پلینگ فیلڈ خراب کر دیا. ورنہ سکیم تو بڑی روبسٹ تھی، ایئر ٹائٹ سکیم تھی بالکل، کہ کس نے کس جگہ پہ آنا. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لکھ کے دیا تھا کہ وہ ادھر آئے گا، تو اب وہ کیوں نہیں آیا، اسے روک دیا، لیول پلینگ فیلڈ ختم ہو گیا. بھائی جس کو اجازت نہیں مل رہی، جو گیا عدالت میں، وہ تو کرے گلا، اور وہ تو کہے، بلائے کیئر ٹیکر کو اور بلائے الیکشن کمیشن کو اور کہے کہ بھائی ہمیں اجازت کاہے کو نہیں دے رہے. بھائی یہ چھوٹے جو کہہ رہے ہیں میں چھوٹا ہوں، مجھے اجازت، مجھے باری ملنی چاہیے، یہ بزرگ جو ہیں وہ باہر چلے جائیں. اور میرے بھائی نے، چند صاحب نے آج کہا کہ زرداری صاحب کو میرے خیال میں ریٹائر ہو جانا چاہیے اور نئی شرکت کرنی چاہیے. اور میرے بھائی گوہر صاحب نے کہا، میری بات ڈاکٹر صاحب ابھی سارا پروگرام زرداری صاحب دیکھ رہے ہیں. اب آپ کس کو جا کے سمجھائیں گے کہ میرا مطلب 70 نہیں تھا 69 تھا؟ یہ آپ کس کو جا کے سمجھائیں گے؟ بھائی آپ نے ادھر بیٹھ کے کہا کہ ہاں ان بابوں کو نکلنا چاہیے، تو اگر نکلنا چاہیے تو زرداری صاحب تو بیچارے گئے. ان کی پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ ان کو اب ریٹائر ہو جانا چاہیے. گوہر صاحب کہہ رہے ہیں جیل میں ہے تو کیا ہوا، رہنے دینا، وہ تو 70 سے زیادہ ہیں. کوئی جونیئر، کوئی نیا، گوہر صاحب لگتا ہے خود اپنے چکر میں، یہ نوجوان ٹائپ ہیں تھوڑے سے. تو دونوں نے اپنے سربراہ جو ہیں انہیں قربان کر دیا. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی جس کے ہماری پارٹی کا جو لیڈر ہے، اگر اس کا پاس ایکسپیرینس ہے، اگر لوگ چاہیں گے تو وہ آ جائے گا. لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. یہ جو گئی ہے اپلیکیشن پیپلز پارٹی کے خلاف، جو جلسے کر رہی ہے، دھڑا دھڑ وہاں پہ جلسے کر رہی ہے، ہمارا تو ایک نہیں ہوا. اچھا، مجھے بھی کہنا چاہیے کہ ہمیں نہیں جلسہ کرنے دے رہے. کی الیکشن کمپین کب شروع ہوگی؟ انشاءاللہ کچھ دن میں یہ ٹکٹس کا فیصلہ ہو رہا ہے. اور جیسے جلسے کرنے میں اور جلسہ مینار پاکستان کروانے میں بڑا فرق ہے. اچھا گور ڈاکٹر صاحب کے لیے یہ جو پشاور ہائی کورٹ کی اجازت مل گئی نا کے پی میں، ذرا بتائیں، کیونکہ میں نے پھر اگلا سوال اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سائفر کیس پہ فیصلہ دیا اس پہ بھی آنا ہے، اور آپ کی تو آج عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہے. لیکن یہ بتائیں یہ پشاور میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی تو پارٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ 1 دسمبر کو ہم جلسہ کریں گے، فرسٹ ویک آف دسمبر میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. لیکن میر صاحب بہت سیریس ایشو ہے یہ والا. دیکھو پہلے پشاور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کر لیا کہ ایک مرتبہ آپ کسی کو اریسٹ کرے بیل میں، آپ دوبارہ وداؤٹ کورٹ پرمیشن نہ کریں. اس آرڈر پہ بھی مسلسل لوگوں کے گھروں میں جایا جاتا ہے، بار بار لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، ایک سے دوسرے کے تیسرے کیس میں انوالو کیا جاتا ہے. یہ جو کنونشن کے لیے ہم نے درخواست دی، پہلے ایک ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کیا، اس ہائی کورٹ کے اسپیسیفک آرڈر کے مطابق مانسہرہ میں کنونشن ہونا تھا. جو ہی پارٹی ورکر وہاں جا رہے تھے پہلے سے ان کو روکا گیا کہ آپ جا نہیں سکتے. وہاں سے پولیس خود وہاں سے کرسیاں اٹھا کر کے لے کے جا رہی ہے، اور یہ سارے لوگوں نے دیکھا، سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے. سیریس ایشو ہے کہ اور یہ ہمارا ایک ایسا کنسرن ہے کہ جس وقت ہمارے الیکشن کمیشن کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں پی ایم ایل این کے بھی لیڈرشپ موجود تھی، پیپلز پارٹی کی بھی موجود تھی، میں خود بھی موجود تھا، علی ظفر صاحب اور بابر روان صاحب بھی تھے. کمیشن کو ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا، پھر ہماری اس کی میٹنگ بھی ہوئی. الیکشن کمیشن نے باور کروایا کہ ہم میک شور کریں گے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دی. اور ہمارا الیکشن کمیشن سے مطالبہ پتہ کتنا تھا کہ آپ ایک نوٹیفیکیشن کریں
IGPs اور چیف سیکرٹریز کو آپ انشور کروا لے کہ ساری DCs کو ڈائریکشن دے دے کہ جہاں جہاں کسی کی اپلیکیشن آ جائیں وہاں ان اکارڈنس ود لا ان کو پرمیشن دے. اگر ونس پرمیشن دی جائے تو ان کو نہ روکے. آج تک آلموسٹ مہینہ ہو گیا الیکشن کمیشن نے اس پہ کوئی آرڈر پاس نہیں کیا. تو سیریس میٹر ہے کہ اگر آپ ایک پارٹی کو کمپلیٹلی ایک پروسیس سے پشاور ہائی کورٹ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے. ہائی کورٹ نے اجازت دی, اس کے باوجود وہ نہیں کر سکے, یہ کنٹمپٹ میں پھر بھی آئے. اچھا, تو ندیم افضل چاند صاحب ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ بلاول صاحب تو روزانہ KPK میں جلسہ کرتے ہیں آج کل, لیکن تحریک انصاف جلسہ نہیں کر سکتی, تو پیپلز پارٹی کیسے وکٹم ہوگی؟ نہیں دیکھیں, کنونشن کر رہے ہیں ہم, جلسے نہیں کر رہے. ہم بھی لیکن میں سمجھتا ہوں PTI کو بھی اجازت ملنی چاہیے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم تو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں, اس لیے مانگ رہے ہیں کہ کسی سیاسی پارٹی جس کو طرح ان کو روکا جاتا ہے آپ کو نہیں روکا جاتا. دیکھیں ہمیں اعتراض کیا ہے. ہمیں اعتراض ہے, بلاول صاحب نے کہا انتظامیہ کے ذریعے الیکشن کو رگ نہ کریں, جس طرح پنجاب میں یا دوسرے صوبوں میں, بلوچستان میں بہت جگہوں پہ کیا. جس طرح باپ کا ڈاکٹر صاحب نے بڑا ہمیں تانا دیا انورٹڈ بڑے کوڈ ورڈ میں, تو اب جو نہیں دیکھیں, میں نے اپنے پروگرام میں عبدالقدوس بدنجو صاحب جو سابق چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے, میں نے ان کا خط جو انہوں نے آصف زرداری صاحب کو لکھا, میں نے وہ خط جو ہے وہ پبلک کیا. کافی دن ہو گئے ہیں, اس وقت تو کسی نے یقین نہیں کیا تھا, اور میں نے سب سے پہلے یہ ڈسکلوز کیا تھا کہ قدوس بدنجو صاحب نے خط لکھا زرداری صاحب کو, اس میں کہا کہ جی ہاں واقعی میں پیپلز پارٹی میں آ رہا تھا لیکن اب نہیں آ رہا. تو روک دیا گیا, نہیں لیکن بھجوا دیا گیا ادھر. باپ وہ جن کے کیمرے ڈھونڈتے تھے, انہوں نے نون لیگ جوائن نہیں کی. یہ سینٹ میں مصدق ملک صاحب کیمرے ڈھونڈتے تھے, آپ کو یاد ہے؟ اسی سنجرانی نے استقبال کیا بلوچستان میں میاں صاحب کا. تو یہ مصدق ملک صاحب جس اپنے ساتھی دوست کے ساتھ کیمرے ڈھونڈتے تھے, اس کا نام تھا مصطفیٰ نواز کھوکھر. اس نے تھوڑی سی تنقید کی تھی اسٹیبلشمنٹ پہ, تو اس کو تو آپ کی پارٹی نے نکال باہر کیا. دیکھیں پارٹی نے نکال, انہوں نے خود استعفیٰ دیا. نہیں, انہوں نے پہلے بھی استعفیٰ, میرا تو آپ کو ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے میرا بھائی ہے, دوست ہے, لیکن پارٹی نے کچھ نہیں کیا. پارٹی میں سمجھتا ہوں پارٹی کا بھی نقصان ہوا اس کے جانے سے, لیکن پارٹی نے کچھ کیا یا نہیں کیا؟ میرا دوست ہے, میں اس کے اوپر زیادہ نہیں, اس کی بات نہیں, پارٹی کی بات کریں نا. نہیں, میں ہمارا گھر کا معاملہ ہے, یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے. ہم یہ اس ڈاکٹر صاحب جو کہنا چاہتے ہیں, بندے کو پارٹی سے نکال دیا اور اب کہہ رہے ہیں ہمارے گھر کا معاملہ ہے. ہم نے نہیں نکالا, اس نے خود چھوڑی پارٹی. نہیں, تو جو اس کو بلاول صاحب کی جو سپوکس پرسن شپ کا عہدہ تھا, اسے کس نے ہٹایا؟ کس کے؟ بلاول صاحب کے وہ سپوکس پرسن تھے نا. آپ کو پتہ ہے مصطفیٰ کھوکھر کا اور بلاول صاحب کا کتنا زیادہ تعلق تھا, لیکن کیوں ان کو ہٹایا گیا؟ یہ مصطفیٰ صاحب سے آپ پوچھ لینا تو کیوں پوچھا تھا نا, مجھے نہیں پتا. میں نے پوچھا ان سے, مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ میں نے, نہیں مجھے واقعی نہیں پتا, میں اگر پتا ہوتا ضرور بتاتا. سن تو لینا بات, تھوڑی سی تنقید کی تھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ, تو بلاول صاحب نے ان کو فارغ کر دیا. نہیں, یہ مصطفیٰ سے پوچھے, میرا نہیں خیال. چلے میں مصطفیٰ صاحب کو یہاں بلاتا ہوں آپ کے ساتھ بٹھا کے. نہیں, وہ ان سے پوچھ لیں, وہ اس وقت ہے نہیں, میں کیا کمنٹس کر سکتا ہوں. چلیں, اب میں آپ کو تنگ نہیں کرتا, لیکن آپ کیوں اتنا انجوائے کر رہے جی ہیں؟ میں کہہ رہا تھا اپنی پارٹی پہ کامنٹ کریں نا, چھوڑے مصطفیٰ تو ہمارا بھی بھائی ہے, ہم بھی نہیں چاہتے کہ مصطفیٰ یہ شاید خاقان عباسی کا اور مفتاح اسماعیل کا سوال ان سے کر لیں. شاید خاقان عباسی کا اور مفتاح اسماعیل کا پوچھ لیں. ہر پارٹی میں نقب زنی تو ہوئی ہے نا. ان کو کیوں نکالا انہوں نے؟ نہیں, ان کو تو نہیں نکالا. چلو آپ سوال کر کسی نے نہیں نکالا, کسی نے نہیں نکالا, نہیں نکالا. کوئی نوٹیفیکیشن آج تک نہیں آیا. کو ذلیل کر دیا آپ نے, ڈار صاحب کے ہاتھوں کروایا. وہ یہ اب آپ کہہ رہے ہیں یہ جو